وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ. یہ آیت ابھی گزر چکی نا پیچھے، دوبارہ آئی. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب نازل کی جاتی ہے سورت، جب نازل ہوتی ہے کوئی سورت، سورت سے مراد قرآن پاک کا کوئی بھی ٹکڑا، کوئی بھی آیت، کوئی بھی حصہ جب نازل کی جاتی ہے، ان آمنوا باللہ، کہ اللہ تعالی پر ایمان لاؤ، وجاہدوا مع رسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے کرنے کے کام ہیں. استأذنک، تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ رخصت مانگتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں. ابھی بات آئی نا پیچھے گزر چکی کہ اللہ پہ ایمان اور جہاد کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنا، کل کے بیان میں گزر چکا کہ اجازت مانگنے والے کون تھے؟ اولو الطول. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولو الطول، جو لوگ جہاد کر سکتے ہیں، جو قدرت رکھتے ہیں جہاد پر، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب کوئی ایسی صورت نازل ہوتی ہے جس میں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلو کافروں کے خلاف، تو یہ آپ سے اجازت مانگنے لگتے ہیں. کیسے اجازت مانگتے ہیں؟ وقالو، اور کہتے ہیں. یہ جو واو ہے نا، یہ پچھلے جملے کی شرح ہی کر رہا ہے، اور شرح کر رہا ہے اس کی مع رسول استأذنک اولو الطول منہم، ان میں سے اولو الطول جو ہیں، جو لوگ واقعی جہاد کر سکتے ہیں، جن کی صحت بھی ہے، مال بھی اتنا ہے ان کا، وہ اجازت چاہتے ہیں. کیسے؟ یہ واو اس کی تشریح کرا ہے. وقالو، اور یہ کہتے ہیں ذرنا، آپ ہمیں چھوڑ دیجئے مدینہ منورہ میں، نکن مع القاعدین، اور ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں. یہ درخواست پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں لڑنا یہ ذرا مشکل ہے اور مصیبتیں ہیں، تکالیف ہیں، آپ ہمیں یہیں رہنے دیں اور آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم یہاں مدینہ منورہ میں رہ کر اور یہاں پر کام اپنے کرتے رہیں.